نیلم پور کے پہاڑوں کے درمیان جو ندی بہتی تھی وہ بہت حسین تھی۔ اکثر لوگ اسے دیکھنے اور وہاں پکنک منانے آیا کرتے تھے، اور کچھ تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لاتے تھے اور شام ہوتے ہی واپس لوٹ جاتے تھے۔ نیلم پور ایک گاؤں کا نام تھا اور گاؤں کی آبادی زیادہ سے زیادہ 1500 افراد پر مشتمل تھی۔ اکبر اور اس کی بیوی ساتھ والے گاؤں سے آئے تھے۔ ان کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نیلم پور کے گاؤں کے پہاڑوں کے درمیان بہنے والی حسین ندی دکھانے لایا تھا۔ اس کی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی، سیر و تفریح کی بہت زیادہ دلدادہ تھی۔ اکبر اس کے کہنے پر اس کو یہاں لے کے آیا تھا۔ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ گھومتے پھرتے اور ہاتھوں سے ندی کے پانی سے کھیلتے رہے اور انہیں شام اترنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جب اندھیرا زیادہ ہو گیا تو انہیں پتہ چلا کہ رات ہو گئی ہے۔ چاند کی چاندنی میں انہیں راستہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ واپس جانے لگے تھے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ انہیں 3 ڈھانچے نظر آئے۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے۔ اکبر اور ناجو خوف زدہ ہو کر رہ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اکبر جو حافظ قرآن بھی تھا، بہت زیادہ روحانی علم بھی رکھتا تھا، انہیں گھور کر بولا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ ناجو کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک کمزور دل لڑکی تھی۔ ہم انسانی ڈھانچے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا تم ہم کو اس لڑکی کا خون دے سکتے ہو؟ ایک ڈھانچے نے اکبر کو گھورتے ہوئے بولا۔ اکبر نے بھی اسے گھورا اور پھر ناجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم گھبرانا بالکل مت، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ تم تو جانتی ہو میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ ناجو خون کا ذکر سن کر بے ہوش ہونے والی تھی۔ روتے ہوئے بولی، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اکبر نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا اور بولا، گھبراؤ مت، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، بس ہمت سے کام لو، یہ ہم دونوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مجھے ان سے نمٹنا خوب آتا ہے۔ اب تم پریشان مت ہونا اور نہ ہی رونے کی کوشش کرنا۔ مجھے بزدلی پسند بالکل نہیں ہے۔ اپنے مرد کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو۔ اگر نہیں کر سکتی تو اپنے مرد پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اتنا کہہ کر اکبر نے اس ڈھانچے کو مخاطب کیا اور اس سے کچھ دیر پہلے ہم کلام ہوا تھا۔ مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم بدرو ہو، لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں صاحب علم ہوں، قرآن پاک کا حفظ کر چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمہارا علاج کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں جانے دو، ہم اس لڑکی کا خون ضرور پئیں گے۔ وہی ڈھانچے پھر بولا اور اکبر نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور ڈھانچوں نے خون خوار انداز میں گرانا شروع کر دیا اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ ناجو چیخ مار کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن اکبر وہیں کھڑا رہا اور پڑھتا رہا۔ پھر اس نے ڈھانچوں پر پھونک ماری تھی اور ڈھانچوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور چیختے ہوئے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر نے ناجو کی طرف پلٹ کر دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر اس کے قریب پہنچا اور بولا، دیکھا تم نے، سب ڈھانچے بھاگ گئے ہیں، یہ خون پینے والے ڈھانچے بدروحیں تھیں، اور تم جانتی ہو کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور تم کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے اور قرآن اس کا کلام ہے، اور قرآن پاک ایسی طاقت ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس سے بڑی طاقت کسی شے میں نہیں۔ بس انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اور گھبراؤ بالکل مت، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ناجو نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں وہاں سے نکل آئے۔